بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے پیارے دوستوں کو کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈز ہونے والی ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک سچی کہانی۔ میرے ایک قریبی عزیز ہیں، گارمنٹ کا کام کرتے ہیں، فراز نام ہے ان کا۔ اکثر ان سے ملاقات ہو تو یہی بولتے ہیں کہ فلاں بابا سے مل کر آ رہا ہوں یا ملنے جا رہا ہوں۔ میں پوچھتا تو بولتے کہ پرسنل کام ہے۔ میں نے بھی اس پر کبھی زور نہیں دیا کہ وہ بتائے کہ وہ کس کام سے جاتا ہے۔ ہماری اس سے ملاقات کافی دنوں بعد ہوتی ہے۔ ہر آدمی مصروف چل رہا ہوتا ہے، کسی کی زیادہ خبر لینا بھی گلے پڑ جاتی ہے، اور جس طرح وہ باباؤں کے چکر لگا رہا تھا، میرے ذہن میں اس کا خاکہ ایک شکی مزاج انسان کا بن گیا تھا۔ تو ایسے انسان سے دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن شادی کے پروگرام میں فراز سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ اکیلا آیا ہوا تھا، اس لیے میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اتفاقاً میں بھی فیملی لے کر نہیں گیا تھا، ابھی بارات آنے میں وقت تھا، تو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارنے لگے۔ ہوتے ہوتے بات باباؤں کی جانب چل پڑی۔ بھائی، ایک ایسا بابا ملا ہے جو کرنٹ کام کرتا ہے مگر پیسے بہت لیتا ہے۔ لوگوں کا رش اس کے آس پاس بھرا ہوتا ہے، ملاقات میں بڑا وقت لگتا ہے۔ 2 دفعہ تو میں بغیر ملے واپس آیا ہوں، ملنے کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر وہ اس کے مختلف کیس بتانے لگا کہ اس بابا کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فراز بھائی، آپ کس مسئلے کے حل کے لیے ان باباؤں کے چکر میں پڑے ہو؟ کبھی بتایا نہیں، اور ان باباؤں نے آپ کا مسئلہ حل کیا یا نہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر بڑی مایوسی سے بولے، میرا کیس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ تعویذات اور پڑھائی بتاتے ہیں، تعویذ باندھنے اور پینے کے لیے دیتے ہیں، پڑھائی بھی کرنے کا کہتے ہیں۔ سب کرتا ہوں مگر میرا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ فراز بھائی، اگر برا نہ لگے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے انہیں بے انتہا مایوس دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں بتاتا ہوں، جب اتنے لوگوں کو اپنا مسئلہ بتا چکا ہوں تو آپ کو بتانے میں کیا ہے؟ انہوں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ شام 7 بجے اچانک میری ناک سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اس کا دورانیہ 10 منٹ تک ہوتا ہے، 10 منٹ بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، 10 منٹ بعد کوئی خون نہیں نکلتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شروع میں نے سمجھا کہ یہ نکسیر ہوئی ہے، ڈاکٹروں کو چیک کروایا، الٹرا ساؤنڈ، MRI، جو ٹیسٹ کہا وہ کروایا۔ دوا کھا کر میں چڑچڑا ہو گیا ہوں، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ کہا میں نے کروایا، ان سے نہ ہوا تو حکیمی دوائیں لینے لگا، بڑے منجن کھائے۔ اس نے اکائی لیتے ہوئے کہا، بھائی بڑے حکیم بدلے، نہ جانے کہاں کہاں گیا، سب بے سود۔ پھر مجھے ایک جاننے والے نے روحانی علاج کا کہا تو میں اس جانب آ گیا۔ باباؤں کے پاس 6 مہینے لگاتار جاتا ہوں، جو بولتے ہیں کرتا ہوں۔ فراز بھائی، وہ کیا بولتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ؟ کیا چیز؟ میں ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بولے، وہ بولتے ہیں کہ یہ کوئی بلا ہے جو میرا خون پیتی ہے، اور بھائی اگر ایک وقت ہو تو بات ہے، رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تب بھی خون نکلتا ہے، کبھی سوتے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کپڑے بستر سب خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے ساتھ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے مزید پوچھا۔
بھائی کوئی 15 سال ہو گئے ہیں اس مسئلے کو، اس وجہ سے مجھے کمزوری بھی بہت رہتی ہے، بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ باباؤں نے پکا یقین بھی نہیں دلایا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایک وقت بعد وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ کسی اور کو دکھا دیں۔ اب ایک نیا بابا ملا ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے مجھے بڑی امید ہے کہ مسئلہ حل ہو ہی جائے گا۔ ان کے پاس بڑے مشکل کیس آتے ہیں اور ان کا حل بابا جی ہی کرتے ہیں۔ مجھے تعویذ پینے اور جلانے کے لیے دیا ہے، وہ خود پڑھائی کرتے ہیں، کہا ہے کہ بہت جلد کامیابی ہوگی۔ انہوں نے پر امید لہجے میں کہا، فراز بھائی اس بابا کے پاس جاتے ہوئے آپ کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ مطلب آپ کو انہوں نے کتنی دفعہ اب تک چیک کیا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ 1 ہفتے بعد بلاتے ہیں، میرا یہ ان کے پاس 3را ہفتہ ہونے والا ہے، 3 بار تعویذ دی چکے ہیں۔ تو فراز بھائی آپ کو ان 3 ہفتوں میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ میں نے پھر پوچھا، کیونکہ میں اس کیس کو کسی نتیجے پر پہنچتا نہیں دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے ایک خاص عمل کر رہے ہیں، یہ عمل 40 دن کا ہے، اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فراز بھائی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اچھا، اس بابا کو آپ کتنے پیسے دے چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 1 ہفتے کے تعویذ 3000 روپے میں دیتے ہیں، فراز بھائی نے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں کہ اس بابا کے چلے یعنی 40 دن کی بھرپائی تک کا انتظار کریں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ میرے ساتھ چلیے گا، میں ایک جاننے والے کے پاس لے جاؤں گا، وہ کوئی پیسے نہیں لیتے اور کام 100% گارنٹی سے کرتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے جاننے والوں کے کئی کام گارنٹی سے کروائے ہیں، اثرات والے کام وہ گارنٹی سے کرتے ہیں، اس سلسلے میں انہیں بہتر پایا ہے میں نے۔ میری بات سن کر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان کا نمبر میرے پاس ہے، میں خود ان سے پوچھ لوں گا۔ اس کے کچھ دیر بعد بارات آ گئی اور پھر اس کی گہما گہمی میں لگ گئے۔ اس ملاقات کے 1 ماہ بعد فراز بھائی کا فون آیا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں گھر کے قریب ہوٹل میں بلایا، وہ کچھ دیر بعد پہنچ گئے۔ دعا سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ جس بابا سے علاج کروا رہا تھا وہ بھی اس کا حل نہیں نکال پائے، اب تک میں اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ آپ نے کسی بندے کا کہا تھا کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، میں نے ان سے مزید کچھ پوچھنا بہتر نہیں جانا اور ان کو لے کر سیدھا بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ اتفاق سے 2-3 بندے موجود تھے، ہمارا نمبر جلدی آ گیا۔ میں نے سلام کے بعد فراز بھائی کا مسئلہ ان کو بتایا۔ بابا جی نے اپنے حساب سے ان کو چیک کیا اور کہا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کی کاٹ کر دوں گا۔ 2 دن بعد بتائیے گا، کنڈیشن بہتر ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی۔ انہوں نے کوئی تعویذ نہیں دیا، بس دعا کرنے کو کہا۔ باہر آ کر فراز بھائی بولے، بابا جی نے تو مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، نہ نام، نہ ماں کا نام، نہ کوئی تعویذ، کیسے کاٹ کریں گے؟ بابا جی ایسے ہی کام کرتے ہیں، آج سے ہی آپ کو اپنی طبیعت میں فرق پتہ چل جائے گا، دیکھنا۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ فراز بھائی بجھے سے لگ رہے تھے، وہ مطمئن نہیں تھے، مگر میں جانتا تھا کہ بابا جی کا کام پکا ہوتا ہے، مریض ان کی باتوں سے نہیں بلکہ ان کے کام سے انہیں جانتے ہیں۔ کل تک فراز بھائی کو بھی یقین آ جائے گا۔ پھر ہم نے ہوٹل میں چائے پی اور کچھ دیر بات چیت کے بعد رخصت ہو گئے۔ مجھ سے جدا ہو کر فراز بھائی بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چل دیے۔ ان کو یہاں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام 7 بجے سے پہلے وہ کاٹن لے کر بیٹھ گئے کہ 7 بجے ان کی ناک سے خون جاری ہوتا تھا۔ آج خون نکلا مگر چند چھینٹے ہی گرے۔
جبکہ پچھلے 15 سالوں سے پورے 10 منٹ تک خون جاری رہتا تھا۔ فراز بھائی کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، ان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری تھے اور وہ بابا جی کو مسلسل دعائیں دیے جا رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے کہ اس نے بابا جی کے بارے میں غلط گمان رکھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ بے انتہا خوش تھے۔ اب فراز بھائی کو رات کا انتظار تھا، سوتے وقت بھی اس کا حملہ ہوتا تھا۔ ایک اندیکھا خوف اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رات سونے کے لیے لیٹے تو ناک میں خارش ہوئی اور چند قطرے خون کے نکلے۔ اس کا مطلب تھا کہ کام بہت ہی زبردست ہوا ہے۔ پہلے دن ہی اتنا فرق تھا کہ بیان سے باہر۔ بڑے بڑے بابا پریشان ہو گئے تھے کہ تعویذات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں منگوائیں اور پریشانی الگ، جبکہ یہاں نہ تعویذ نہ انہوں نے کوئی پیسے مانگے، بس اتنا کہا کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا، یہ کہہ کر بھیج دیا۔ اور اتنا بھرپور عمل ہوا تھا کہ دل خوش کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی نیند نے آ لیا، مگر چند لمحے بعد ہی آنکھ کھل گئی، جس کی وجہ چھت پہ سے آنے والی آوازوں کی تھی۔ چھت چادروں کی تھی، آواز تیز آ رہی تھی، کبھی تیز اور کبھی کم۔ وقفے وقفے سے ساری رات پتھراؤ جاری رہا، مگر پتھر نظر نہیں آ رہے تھے۔ جیسے تیسے صبح ہوئی۔ بابا جی سے مل کر جانے کے دوسرے دن صبح فراز بھائی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو اس وقت کام پر جا رہا ہوں، اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پر بتا دیں، ورنہ شام کو ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شام کو ملتے ہیں۔ شام کو میں کام سے آیا تو گلی کے نکڑ پر ہی فراز بھائی مل گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ مسئلہ گھمبیر ہے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کل شام سے صبح تک کی ساری کہانی گوش گزار کر دی۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے آپ کا اتنا پرانا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جہاں تک پتھروں کی بات ہے، آج بابا جی سے مل کر اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں فریش ہو کر گھر سے آتا ہوں، آپ بھی ساتھ چلیں، کچھ دیر آرام کر لیں پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہیں انتظار کرتا ہوں، آپ گھر سے ہو کر آ جائیں۔ میں گھر روانہ ہو گیا، فراز بھائی بھی وہیں بیٹھ گئے۔ میں کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو انہیں اسی جگہ موجود پایا۔ ہم فوراً چل پڑے بابا جی سے ملنے۔ جلد ہی ہم بابا جی کے سامنے موجود تھے، مگر مریض پہلے سے موجود تھے۔ 1 گھنٹے بعد ہمارا نمبر آ گیا۔ میں نے اور فراز بھائی نے انہیں تفصیل سے ساری بات بتائی۔ ہماری بات سن کر وہ بولے تمہیں پتہ ہے اس پر کیا معاملہ تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ ہنس کے بولے اس کے اوپر ایک چڑیل جیسی مخلوق مسلط تھی جو اس کا خون پیتی تھی، اس لیے اس کی ایسی حالت ہے، اور جب اس کا راستہ بند ہو گیا تو وہ ڈرانے کے لیے پتھراؤ کر رہی ہے۔ فکر مند مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس اللہ سے اچھے کی امید رکھو اور استغفار پڑھتے رہو، اللہ اپنا فضل کریں گے۔ اس کے بعد بابا جی نے پڑھائی کی اور دم کیا اور جانے کا اشارہ کیا۔ ہم بابا جی کو سلام کر کے روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اب رات کو سارا مسئلہ ہونا تھا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اگر فراز بھائی سے بولتے تو وہ فکر مند ہو جاتے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد ہم جدا ہو گئے۔ اب مجھے اگلے روز کا انتظار تھا کہ کیا رپورٹ آتی ہے۔ دوسرے دن مجھے نہ فراز بھائی کا فون آیا، نہ وہ گلی کے نکڑ پر نظر آئے۔ تیسرے دن بعد یہی معاملہ ہوا۔ کوئی 15 دن بعد
وہ ہمیں مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ نظر آئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے یہ 15 دن تک چیک کرنے کے لیے گزارے کہ مسئلہ ختم ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے، بابا جی کی توجہ ہے کہ یہ مسئلہ اب نہیں ہے۔ یہ مٹھائی بابا جی کے لیے لایا ہوں، چلیں چل کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم بابا جی کے پاس موجود تھے۔ میں نے بابا جی کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا اور فراز بھائی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کر کے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے عزیزوں کا، اپنے گھر والوں کا اور اپنا ضرور بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔